بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو جو اگلا موضوع ہے وہ یہ ہے تعویل۔ تعویل کی ایک معنی تفسیر بھی ہے، کسی لفظ کی صحیح وضاحت، یہ جائز بھی ہو سکتی ہے اور ناجائز بھی۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے اہل تعویل نے جو روش اپنائی ہے وہ باطل ہے۔ ان کے یہاں تعویل سے مراد کسی لفظ کا ظاہری اور اولین معنی چھوڑ کر اس کا مجازی یا دور کا معنی لینا ہے، اور ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اغلب معنی لیا جائے گا، جیسے عثمان بن سعود الدارمی نے کہا اغرب نہیں، اور ظاہری معنی لیا جائے گا، حقیقت پہ جو ہے محمول کیا جائے گا، مجازی معنی نہیں۔ اور اس کے بہت سارے اقوال ہم نے پچھلی نشستوں میں رکھے ہیں۔ یہ بھی جائز اور ناجائز دونوں ہو سکتا ہے جب سیاق و سباق سے ثابت ہو، یا حقیقی معنی لینا ناممکن و محال ہو، یا دلائل اس بات پر دلالت کریں کہ یہاں حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے، تب تو جائز ہوگا۔ لیکن بلا وجہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی تعویل کرنا اور ظاہری معنوں سے ہٹ کر بیان کرنا ناجائز ہے۔ یہ دراصل اس کی حقیقی معنی کی تعطیل یعنی انکار ہے، اور تحریف ہے، جس کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے مزین کر کے تعویل کا نام دے دیا گیا ہے۔ کیونکہ کسی صفت کا جو ظاہری معنی ہے، ان کا دل اس کا انکاری ہے، لیکن چونکہ انکار دینا عیب تصور ہوگا، لہٰذا اس سے بچتے ہوئے اصل معنی کو چھوڑ کر دوسرا معنی بیان کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا معنی قدرت کرتے ہیں، اور اس کی رحمت کا مطلب ثواب دینا کرتے ہیں، اور اس کا عرش پر بلند ہونے کا مطلب غلبہ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں گے ساتھیوں، جو ان لوگوں نے بیان کی، کہ تعویل کے اندر جو ہے دو چیزیں ان لوگوں نے بیان کر دی، کہ تعطیل بھی آئے گا اور تحریف بھی آئے گا۔ لیکن ایک فرق کو سمجھے ساتھیوں، تعطیل اور تحریف میں فرق ہے۔ تعطیل، پہلا فرق تو تعویل اور تحریف میں فرق سمجھے۔ تعویل میں جو معنی بیان ہوتا ہے، الفاظ اس کا خیال رکھتے ہیں، جبکہ تحریف کے لیے الفاظ میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور تعطیل سے مراد اسماء و صفات سے انکار کرنا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے القرآن میں، حدیث میں ثابت کیا۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، اب وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے دونوں ہاتھ سے مراد اس کی دو قوتیں ہیں، اس نے دلیل میں کیا کی؟ تحریف کی، اور جو صحیح مراد ہے اس کو کیا کیا؟ معطل، انکار کر ڈالا، اس لیے کہ ہاتھ سے حقیقی ہاتھ مراد ہے۔ تو اس شخص نے جو معنی آیا اس کو کیا کر دیا؟ اس کو جو ہے رد کر دیا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں، یعنی کیا مراد ہے، میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو یہ موفز ہے، یعنی تفویض سے اس نے کام لیا، تو حقیقی ہاتھ کا اس بات کیا، اور نہ اس ہاتھ کی جس کی طرف لفظ کی تحریف کی گئی ہے۔ ایسے شخص کو جو ہے محرف یعنی معطل کہیں گے، محرف نہیں، اس لیے کہ اس نے نہ تو لفظ کے معنی کی تبدیل کی اور نہ اس نے غیر مرادی تفسیر کی۔ تو دونوں طریقے سے ہم اعلان برات کرتے ہیں ساتھیوں۔ اب یہاں پر تعویل میں کیا دیکھا آپ نے، کہ تحریف بھی اس میں پائی جا رہی ہے اور تعطیل بھی۔ اصل میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل کے متعلق کہا معطا کی شرح میں، کہ تعویل کی جو ہے اصل میں دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ تعویل ہے جو قرآن، سنت، اجماع کی کسی قطعی بات کے مخالف نہ ہو، اور دوسری وہ ہے جو قطعی بات کے خلاف ہو۔ تو جو دوسری قسم ہے، یہ زندیقین کا، یہ زنادقہ کا کلام ہے، اہل سنت کا نہیں۔ عبدالعزیز بخاری علیہ الرحمہ نے بھی یہی بات کہی، یعنی انہوں نے، اگر آپ ان کی عبارت دیکھیں گے، تین باتیں نکلیں گی ساتھیوں، کہ جو تعویل ہے وہ ظاہر لغت کے خلاف نہ ہو، بلکہ اس کا جو ہے یعنی ظاہر لغت کے خلاف نہ ہو، عقل کے خلاف نہ ہو، اور آیت محکمات کے خلاف نہ ہو۔ اچھا، اور تعویل جو ہے اسماء و صفات کے باب میں جو ہے جائز نہیں ہے ساتھیوں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، آپ بات کو جو ہے آگے بڑھانے سے پہلے، اگر آپ بات کو اگر آپ لوگ یاد رکھ رہے ہیں
تو یہاں پر چند باتیں میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں ساتھیوں. پہلی چیز تو یہ ہے ساتھیوں، شیخ عبدالعزیز راجی جو ہے، جو کتاب ہے شیخ حماد بن نصر کی ایک کتاب ہے عقیدۃ السلفیہ، تو اس کی جو شرح ہے تحفۃ المدنیہ فی عقیدۃ السلفیہ، اس میں آپ نے ایک بات کہی ساتھی، ان کے جو تعلیقات ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت پر، عام ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر جو ہے وہ ایمان لائے، اس کو ثابت کرے، ان کے معنی پر، اور جو ہے حقیقی یعنی ظاہر پر محمول کرے اور حقیقی ہے، اور اس کے اندر کیا نہ کرے ساتھیوں، اس کے اندر جو ہے یعنی انکار کر دے کن چیزوں کا، تمثیل کا، تکییف کا، تشبیہ کا. اور یہی اہل سنت والجماعت کا جو ہے مذہب ہے. اور یہاں پر ایک اور بات جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے ساتھیوں، وہ یہ ہے، کل کل جو بات ذکر ہوئی تھی اور ایک یہ پوچھی کہ کیا تعویل کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ امام بہقی، دیکھیں ساتھیوں، جو امام بہقی کا ذکر آیا ہے، یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اشاعرہ کے علماء میں شمار کیے جاتے تھے. شیخ الاسلام نے تیمیہ نے بھی یہ بات کہی، علامہ معلمی نے یہ بات کہی. لیکن ایک بات یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ آج کل کے اشاعرہ کی طرح نہیں تھے. وہ خود کہتے ہیں، کیونکہ تعویل کی بحث چل رہی ہے، کہ جہاں تک پہلے اسلاف، امت کے اسلاف گزرے ہیں، وہ تعویل سے کام نہیں لیتے تھے. جو آیات یا جو اخبار صفات کے متعلق ہے، ان کی خود ایک کتاب ہے اثبات الرؤیہ، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو ثابت کرتے ہیں. امام علامہ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی کی کتاب ہے العیون فی الرد علی اہل البدع، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان کا جو مخطوطہ ہے وہ اٹلی کے اندر موجود ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اثبات الرؤیہ. ٹھیک ہے، تو بات مقصد یہ تھا کہ وہ آج کل کے اشاعرہ کی طرح نہیں ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، جیسا شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہی کہ ذاتی باری تعالیٰ کو مخلوقات سے جو ہے ہم تمثیل نہیں بیان کرتے، نہیں منزہ قرار دیتے ہیں اس سے. یہ متفقہ منہج ہے. اب اہل سنت ذات باری تعالیٰ کو انہی صفات سے متصف قرار دیتے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، اور وہ صفات الہی کو بلا تحریف، بلا تعطیل اور بغیر کیفیت و مثال کے تسلیم کرتے ہیں. وہ صفات الہی کا اس بات کرتے ہیں مگر ان کی مثل کسی کو قرار نہیں دیتے. اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو عیوب و نقائص سے منزہ مانتے ہیں مگر صفات سے معطل قرار نہیں دیتے. یاد رکھیں یہ بات، کیونکہ ساتھیوں ایک اہم بات جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے اس میں، کہ جو صفات ہے، شیخ فقیہ عنیزہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ جب ہم نفی کر رہے ہیں نا، تو آپ یاد رکھیں کہ تین قسم کے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں مبرہ اور منزہ ہے. تو پہلے تو وہ اوصاف ہے ساتھیوں جو عیب ہے، ڈیفیکٹس ہیں، جیسے کانا ہونا، اندھا ہونا، بہرا ہونا، گونگا ہونا، نیند، موت. اور اس کی دلیل ہے ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، سورہ نحل کے اندر. پھر دوسرا جن صفات کا ہم انکار کر رہے ہیں وہ کون سے صفات ہیں؟ جو نقائص ہے، نقص ہے، یعنی کمال نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے صفات کمال ہیں، لیکن جو نقائص ہے تو ہم نقائص کا بھی، جو نقص ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ. اللہ رب العزت یہ جو آیت ہے سورہ قاف کے اندر، کہ ہم اس جو نقائص ہے اس کا انکار کر رہے ہیں. تیسرا ہم کس کا انکار کر رہے ہیں؟ کسی بھی چیز کی مثال بیان کریں، کوئی میں لیس کمثلہ شیء. تو یہ چیز اہم ہے ساتھیوں. ٹھیک ہے، جو بہت بڑے امام گزرے ہیں شوافے کے یہاں، امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ساتھ. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفات قرآن میں موجود ہے یا احادیث میں، جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات، ارادہ، عظمت، کلام، رضا، غضب، محبت، یعنی خوش ہونا، فرح. یعنی اب یہ جو صفت ظاہر
یہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ ہم وہیں پر رک جاتے ہیں جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ ہم اس میں نہ کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں اور نہ کسی چیز کو کم، اور نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ مشابہ یعنی جو ہے اس کو جو ہے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں، نہ اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، نہ اس کے اندر تعویل کرتے ہیں۔ یہ بات کہی کہ ہم اس کے اندر تعویل نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ وہ اسماء و صفات میں تعویل نہیں کرتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں بات؟ امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جہمیہ کا رد لکھا، انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کو، احادیث کو، امت کے اجماع کو رکھا جائے تو جو تعویل کر رہا ہے اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، وہ صرف انکار ہی کرے گا، کوئی گنجائش ہی باقی نہیں، تعویل کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اسحاق ابن رہوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ساتھی؟ اللہ اکبر! اسحاق ابن رہوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، یہ کہنا کہ ہاتھ اس طرح ہے، یہ کیا ہے ساتھی؟ آپ نے واضح طور پر کہا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تشبیہ، مثالیں دینا مخلوق کے بارے میں، یہ بالکل بھی اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ، اب شرح حدیث النزول ان کی اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا، تو ہم ان سے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے یعنی خلق پیدا کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں معلوم ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے، تو ہم کہیں گے کہ ہمیں بھی نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کی یعنی صفات کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ صفات کو ہم اسی وقت سمجھ پائیں گے جب ذات کی کیفیت نہیں سمجھ پائے تو صفات کی کیفیت۔ تو بہرحال یہ اختصار کے ساتھ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ تعویل ہم بیان نہیں کریں گے، تعویل نہیں کریں گے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ التمہید کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، ثابت کریں گے اسماء و صفات کو جو قرآن و سنت میں ثابت ہے، حقیقی معنوں پہ، ظاہر پر مجازی نہیں، لیکن ان کی کیفیت کو بیان نہیں کریں گے۔ تو جہمیہ کیا کرتے ہیں، معتزلہ کیا کرتے ہیں، خارجی کیا کرتے ہیں؟ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ تو تعویل کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے، اور یہ بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی۔ آپ سنن ترمذی اٹھا کر دیکھیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر واضح طور پر لکھا کہ یہ جو اللہ تعالی کے صفات کی تعویل کرتے ہیں وہ ان کا منہج اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں ساتھیوں میں آپ لوگوں کو، تقریر ترمذی آپ اٹھا کر دیکھیں، جو لکھا ہے وہاں پر حکیم الامت و مجدد ملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ اب ایک کس کی تحقیق سے چھپی ہے؟ اب مولانا عبد القادر صاحب کی تحقیق سے، اور اس کی نظر ثانی کرنے والے کون ہیں؟ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، ادارہ تعلیفات اشرفیہ۔ غور سے سنیں، کہتے ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں اپنی ظاہر پر رکھی جائے، یعنی یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہے اور پیر بھی اور آنکھ اور کان۔ اب یہ جو کان کا ذکر رہا ہے، ہم جو ہے اب اس سے ہم جو ہے اب اس کو ہم کبھی بعد میں بتائیں گے، سب چیزیں ہیں مگر ہم ان کی کیفیت سے آگاہ نہیں ہے، جیسا وہ خدائے بے مثل ہے اور جیسا ان کی ذات کا کما حق کو ادراک نہیں ہو سکتا، ایسے اس کی صفات کا ادراک بھی محال ہے۔ اور سلف صالحین و علماء متقدمین، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، تقریر ترمذی، سلف صالحین و علماء متقدمین کا یہی مذہب تھا۔ اور جہمیہ جو ایک فرقہ اسلامیہ ہے وہ ان سب امور میں تعویل کرتے ہیں، مثلا اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت کہتے ہیں، اور متاخرین نے انہی مبتدئین کے مذہب کو اختیار کیا اور کہتے ہیں کہ ایک ضرورت کے تحت، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، خود شیخ اشرف علی تھانوی نے یہ بات کہی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں ساتھیوں، کل بعض لوگوں نے کہا کہ کیا بعض لوگ انکار کر دیں تو کیا کریں؟ آپ خود یعنی اس بات کا انکار کر دیں کہ ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ کے 3 مرحلے نہیں تھے۔ معرف القرآن، یہ 2 تفسیریں چھپی ہے، ایک مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی، اور دوسری ہے مولانا ادریس خان نیلوی علیہ الرحمہ کی، اس کی آپ تفسیر اٹھائیں
اس میں باضابطہ آپ نے لکھا ہے، لکھتے ہیں، یہ میرے پاس جو ہے جو نسخہ ہے وہ چھپا ہے، آ، م- م- کہاں ہے یہ، ایک منٹ، مکتبہ الجمین، صحیح دکھ نہیں رہا ہے، یہ جو ہے کون سی جلد ہے، اس کے اندر جو ہے لکھتے ہیں مولانا ادریس خاندیلوی علیہ الرحمہ کے صفات باری تعالی میں، صفات باری تعالی میں صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہی مسلک تھا، اور وہ حضرات اسی لیس کمثلہ شیء کے اسماء الحسنہ میں تعویل کو بدعت سمجھتے تھے۔ ابو الحسن اشعری نے آخر عمر میں متکلمین کے طریق تعویل و تمثیل کو چھوڑ کر مذہب سلف ہی کی طرف رجوع فرمایا، جیسا کہ امام موصوف نے اپنی آخری تصنیف کتاب الابانہ میں اس کی تصریح کی۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں، اب یہاں پر جو ہے پھر جو ہے اس کے بارے میں جو پھر یہاں سے جو ہے وہ کیا شروع ہو رہے ہیں اس کے بارے میں جو ہے تعویلات، لیکن یہ بات خود آپ نے کہی کہ سلف جو ہے تعویل کو کیا کہتے تھے، بدعت۔ مولانا ادریس خاندیلوی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوبارہ پھر تعویل کے متعلق جو ہے ایک چیز یہاں پر یاد رکھے ساتھی، جو کل بھی ہم نے بیان کی اور آج بھی ہم بیان کر رہے ہیں، کہ آیا یہ تعویل کرنے والے تعویل، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرنا یا ظاہر سے ہٹ کر کسی اور معنی میں اس کو سمجھنا، کیونکہ یہ کس کے اندر آئے گا، یہ مبتدین کا عمل ہے، یہ بدعات ہے، اہل سنت والجماعت جو ہے ایسا نہیں کرتے، وہ اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے ظاہر ہے، اور یہ بھی نہیں کہتے، تفویض سے بھی کام نہیں لیتے، ہم جو ہے معنی پر ایمان لاتے ہیں اور کیفیت جو ہے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106 اور 107۔ اب یہاں پر ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا، جو کل دوبارہ اس کو ذکر کرتے ہیں، جو تعویل کرتے ہیں پھر ان کا حکم کیا ہے۔ شیخ عبدالعزیز الراجی سے پوچھا گیا کہ یہ بات تو پتا ہے کہ اشاعرہ تعویل کرتے ہیں، تو کیا ان کو کفار سمجھا جائے گا؟ کہا نہیں۔ شیخ عبدالعزیز الراجی کہتے ہیں نہیں، جو تعویل کرتا ہے یا اس کے اندر ٹھوکر کھاتا ہے یا اس کو صحیح سمجھ حاصل نہیں ہوتی تو اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا، کافر اس کو سمجھا جائے گا جو ان ناموں کا انکار کرتا ہے۔ ہاں، اگر وہ بعض ناموں کا انکار کرتا ہے، بعض صفاتوں کا انکار کرتا ہے لیکن تعویل نہیں کرتا، تب بھی وہ کیا ہے، کافر ہے۔ اگر وہ آیت کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہے، لیکن آیت کی تعویل کر رہا ہے کہ اس کا معنی غلبہ ہے، تو اس کا مطلب وہ کیا ہے، وہ کنفیوزڈ ہے، وہ حیرت میں اضطراب کا شکار ہے، تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ ابو یعلا الفرا رحمۃ اللہ علیہ ابطال التاویلات کے اندر کہتے ہیں کہ ایک اور دلیل تعویل کے رد میں یہ ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد آنے والے تابعین نے اس کو ظاہر پر سمجھا، تعویل نہیں کی۔ اگر یہ تعویل جائز ہوتی یا اس کا کوئی اور معنی ہوتا تو صحابہ کرتے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یعنی علامہ ابن قیم نے بھی الصواعق المرسلہ جو رد کیا الجہمیہ والمعطلہ، اس میں یہی لکھا کہ صحابہ میں اختلاف نہیں ہے ان صفات کے متعلق، اور تابعین میں بھی، تو تعویل کی جو ہے گنجائش ہوتی تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ملتا یہ بات۔ محمد ابن عبد العلیم عبد الحمام نے جب استوا کا مسئلہ چھیڑا وہاں پر، تو آپ نے اس کے اندر ایک بات کہا کہ تعویل کے خطرات میں سے یہ ہے، اور ابن قیم نے بھی یہی بات کہی کہ تعویل جو ہے تعطیل سے بھی زیادہ جو ہے یعنی زیادہ جو ہے مضر، یعنی زیادہ نقصان دہ یا زیادہ بدتر ہے، کیونکہ جب آپ صفات کا انکار کر رہے ہیں اور جو یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ثابت کیا، لیکن آپ تعویل کو دیکھیں تو تعویل کے اندر کیا ہے، تشبیہ بھی ہے، تعطیل بھی ہے، کیونکہ آدمی جب اپنے ذہن میں تشبیہ کو لائے گا تبھی تو تعویل کرے گا، اور یہ تعویل ہی اصل میں کیا ہے، یہ بغیر یعنی بلا واسطہ، یعنی انڈائریکٹلی کیا ہے، تعطیل ہے۔
تو جو تعویل کر رہا ہے وہ پہلے تو تشبیہ کا شکار ہو رہا ہے، یعنی اسی لیے شیخ عبدالعزیز راضی نے کہا کہ کنفیوز ہے، اضطراب کا شکار ہے، تبھی تو تعویل کر رہا ہے۔ آپ کسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ کو کس نے اس بات کا مکلف بنایا؟ تو یہ جو تعویل کرنے والا ہے وہ دو جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، تشبیہ پھر تعطیل، اور یہ نصوص سے کھیل رہا ہے۔ معطل انکار کر رہا ہے، مؤول تعویل کر رہا ہے، اور یہ دونوں بھی کیا ہے؟ یعنی قرآن و حدیث سے جو ہے کھیل رہے ہیں، آگے بڑھ گئے، گمراہ ہو گئے۔ اور آپ نے پھر کہا کہ جو شخص تعویل کر رہا ہے وہ 5 باتیں کہہ رہا ہے۔ پہلی بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی صفات کے متعلق قرآن میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ ظاہری معنی اگر نہیں ہے تو کیا ہے وہ؟ یعنی ظاہری معنی کیا ہے؟ جھوٹ ہے، کفر ہے، ناممکن ہے۔ پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ظاہری معنی پر ایمان لایا جائے، وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو تم تشبیہ کے شکار ہو رہے ہو۔ تیسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح ہونا چاہیے تھا اپنے کلام میں، کہ کلام واضح نہیں ہے، متشابہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور چوتھی بات کہ جو تعویل کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے اس کلام کو اور بھی فصیح اور بلیغ انداز میں رکھ رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ جسے اللہ تعالیٰ نے رکھا، یعنی یہ کلام جو ہے اتنا فصیح اور بلیغ نہیں ہے، یہ تفسیر کا محتاج ہے، یہ تعویل کا محتاج ہے، اور میں جو ہے اس کی بہترین تفسیر اور تعویل کر رہا ہوں۔ اور یہ تعویل کرنے والا گویا یہ کہہ رہا ہے کہ میں مصلح ہوں، میں ریکٹیفائی کر رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں، تصحیح کر رہا ہوں، کریکٹ کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ دیکھیں تعویل، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پر آپ نے بڑی پیاری بات ہے، فتح الربانی کے الفتح الربانی و فیض الرحمانی، آپ صفحہ نمبر 95 اٹھا کر دیکھیں، کہا کہ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویل کرتے ہیں، صفات میں، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے یہ صفات اپنے لیے بیان کی اور تم جو ہے اس میں تعویل کر رہے ہو، اور تمہیں پھر قیامت کی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم ایمان لاؤ؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تم ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، تابعین کی طرح، جنہوں نے کیا کہا؟ الرحمن علی العرش استویٰ، ہمارا رب عرش پر مستوی ہے، نہ تشبیہ کی، نہ تعطیل کی، نہ تقسیم کی، اور تم جو ہے تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے۔ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو اس کے اندر الجھتے ہیں، ان کے متعلق کیا کہا کہ یہ صفات کے متعلق کیسے، کب، کہاں، یہ جو شبہات ہے یہ کون پوچھتے ہیں؟ سوائے یہی وہی لوگ پوچھتے ہیں جو اللہ کی ذات میں شک کرتے ہیں۔ شیخ صالح سہیمی نے شرح السنہ کی شرح میں کہا کہ یہ سوالات کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وسوسوں کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے خطرے کی جو ہے ابھی یعنی آ چکا ہے، یعنی لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطرے کے جو ہے دائرے میں آ چکا ہے۔ صحابہ نے تو یہ سوالات نہیں پوچھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث ان کے سامنے بیان کی۔ تو یہ بات ہے ساتھی، ٹھیک ہے؟ تو اب دوسری طرف آتے ہیں، تعویل کی ہم بات کر رہے تھے کہ تعویل اللہ نے نہیں ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول نقل کیا، ایک کتاب ذم التعویل ابن قدامہ کی، یہ لکھی ابو محمد موافق الدین عبداللہ ابن احمد ابن محمد ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، دمشق کے تھے، حنبلی، اور مشہور امام ہے، 620 ہجری میں جو ہے انتقال ہوا۔ اس کی تحقیق کی بدر بن عبداللہ البدر، دارالسلفیہ کویت سے چھپی ہے، 1406 ہجری میں، 38 صفحات کی ہے، ضرور پڑھے، صرف 48 پیجز کی۔ ابن خدیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان الاخبار فی صفات اللہ موافقۃ لکتاب اللہ تعالی نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن، اب پوری تفصیل نقل کی، الاخر آخر کہتے ہیں اب تک جو ہمارے پاس پہنچی، علی سبیل صفات اللہ تعالی والمعرفۃ الایمان بھی والتسلیم لما اخبر اللہ تعالی فی تنزیلہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب میں اب کیا کہا؟ اجتناب التعویل، جو ہے ہمیں جو ہے یہ جو باتیں آئی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہم تک پہنچی ہے سند کے ساتھ، دور صحابہ سے تابعین، تابعین کے بعد پھر جو ہے اتباع تابعین، پھر ہم تک،
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعویل سے اجتناب کرنا چاہیے. وترک تمثیلی و تکییف، تمثیل سے اجتناب کرنا چاہیے، تکییف سے اجتناب کرنا. والجحود یعنی بحث مباحثے میں ہم نہ پڑیں. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 384 میں ہوا، التعریف لمذہب اہل تصوف، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ لوگوں کا، اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ اللہ کی جو صفات حقیقی معنوں میں لیا جائے گا، چاہے وہ علم ہو، قدرت ہو، قوت ہو، عزت ہو، حلم ہو، حکمت ہو، اللہ کی کبریائی ہے، جبروت ہے، قدم ہے، حیات ہے، ارادہ ہے، مشیہ ہے، کلام ہے، سما، بصر، وجہ، ید. اور اس کی تعویل یعنی ایسی نہیں ہے کہ اس کی تعویل کی جائے، تعویل ہم نہیں کریں گے. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی جیسا ہم نے ابھی ذکر کیا تمہید کے حوالے سے. اور اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت سا اس پر جو ہے تفصیل سے رد کیا، اور یہی بات جو ہے علامہ ابن قیم نے، علامہ ابن تیمیہ نے کہی. البتہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ساتھیوں، یہ بات خود امام ذہبی جن کا بھی ہم جس کا مقدمہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس کے اندر آپ نے یہاں تک کہا کہ جو شخص اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، بائن من خلقی ہے، خلق سے جدا ہے، فہو کافر، وہ کافر ہے. یستتاب، اس کو کہا جائے گا کہ وہ توبہ کرے. فَإِن تَابَ، اگر توبہ کرے تو اچھی بات ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کی گردن مار دینی چاہیے اور اس کو کچرے میں پھینک دینا چاہیے، تاکہ اہل قبلہ اور اہل ذمہ جو ہے اس کی بدبودار بو سے متاثر نہ ہو، ان کی بدبودار بو سے اس کو تکلیف نہ ہو. یعنی اتنا اس کے گردن مار کر کچرے میں پھینک دو تاکہ اہل قبلہ کو، اہل ذمہ کو، کافر کو بھی اور مسلمان کو بھی، یعنی اہل ذمہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے جو ہے ذمہ ہے، مسلمانوں کے حفظ و امان میں ہے، تو وہ بھی جو ہے اس کی بدبودار بو سے جو ہے وہ متاثر نہ ہو، اس کی بدبودار بو سے اس کو تکلیف نہ ہو. یہ بات ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. تو سلف نے ہمیشہ جو ہے تعویل سے جو ہے منع کیا ہے ساتھی. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیں ائمہ کو بھی آپ لے لیں، بات تھوڑی لمبی نہ ہو جائے لیکن ایک چند اقوال رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ الاکبر، آپ دیکھیں آپ نے کیا کہا، ہم نے تفویض کے موضوع میں بھی دیکھا، ہاتھ کو ثابت کیا، وجہ کو ثابت کیا، نفس کو ثابت کیا جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور کیا کہا کہ یہ صفات ہم مانیں گے، کیفیت بیان نہیں کریں گے. آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ید سے مراد قدرت ہے، نعمت ہے، نہیں. یہ کس کا قول ہے؟ قدریہ کا، معتزلہ کا. تعویل نہیں کی، یہ خود امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. آپ کے شاگرد محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا؟ فقہا، تمام فقہا مشرق سے لے کر مغرب تک ان کا ایمان ہے جو قرآن کے اندر، احادیث کے اندر ثقہ راویوں سے اللہ تعالیٰ کی صفات وارد ہوئی ہے، ان کی تعویل نہیں کریں گے، تشبیہ نہیں کریں گے. اور جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، جماعت سے وہ ہٹ گیا ہے. اور وہ کن کے راستوں پر ہے ساتھیوں؟ جہم کے راستے پر. جیسا جہم بن صفوان ہٹ گیا، وہ ہٹ گیا. یہ بات امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. الامام حافظ ابو عبداللہ محمد ابن اسحاق ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے بھی یہی بات بیان کی. جو صفات کے متعلق جو صفات قرآن میں، حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، حتیٰ کہ ہمارے پاس پہنچی ہے، تو ہم اس کو تسلیم کریں گے اور تعویل نہیں کریں گے. باضابطہ یہ آپ دیکھ کتاب التوحید کے اندر یہ بات ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. 395 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا کہ ہم ان کی تعویل نہیں کریں. امام ابو محمد حسین ابن مسعود البغوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی یہی، آپ کی تفسیر معروف ہے، آپ کی تفسیر جو ہے معروف ہے، جہاں پر انگلیوں کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ کی صفت کا، تو آپ نے وہاں پر یہی بات کی کہ یہ صفات میں سے ہے، جس طرح جو ہے نفس ہے، وجہ ہے، یدین ہے، عین ہے، نزول ہے، ہم جو ہے اس کو مانیں گے، کوئی تعویل نہیں. یہ بات آپ نے شرح السنہ آپ اٹھا کر دیکھیں، جلد نمبر 1 پوری بحث ہے 163 سے لے کر 171 تک. ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ ذم التاویل جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا، یہی کہا انہوں نے کہ یہ اس کے اندر جو تفصیل نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ثابت ہے سلف سے
آ رہی ہے تواتر کے ساتھ، نقلن نقلن ہمارے پاس، اس کے اندر تعویل نہیں ہے۔ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فضل علم السلف علی الخلف، اس کا تو انگلش میں بھی ترجمہ ہوا، آپ اٹھا کر دیکھیں۔ آپ نے کہا کہ راجع بات یہی ہے کہ جو سلف سے جو ہے جو آیت صفات احادیث آئی ہے اس کی تعویل نہیں کریں گے، اس کی تکییف بیان نہیں کریں گے، تمثیل بیان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک آپ نے کہا، اور اس کے بعد میں اور بھی آپ کو بتاؤں گا دیگر اقوال بھی، یہ ایک بات یہاں پر رکھ کر آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر ساتھیوں اس کی جو ضرورت ہے، اس کا انکار ہم تو چھوڑے، آپ جو اشاعرہ ہے انہوں نے بھی بعد میں جب ہم نے توبہ کا ذکر کیا کہ کون کون اشعری علماء نے جو ہے کیا کہتے ہیں توبہ کی، یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں۔ امام الجوینی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدہ النظامیہ کے اندر کہا جو سلف تھے انہوں نے تعویل سے اجتناب کیا، جو نصوص ہے اس کو اس کے ظاہر پر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور یہی سلف کا مذہب ہے، اور تفصیل سے پھر پورا جو ہم نے دیکھا نا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نقل کیا۔ یہاں پر صرف ایک بات میں نقل کروں گا، اور جو بات ہے تمہید الاوائل و تلخیص الدلائل، کتاب کا نام یاد رکھیں، تمہید الاوائل و تلخیص الدلائل، اماد الدین احمد حیدر کی کتاب، ان کی جو ہے تحقیق سے چھپی ہے، یہ امام باقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑا لمبا اقتباس ہے، میں بس ایک بات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر معولین یہ کہے کہ تم اس بات کا انکار کیوں کرتے ہو، یعنی اعتراض، کہ اللہ تعالیٰ نے جب دو ہاتھوں سے پیدا کیا اس کا معنی قدرت یا نعمت ہے، کیونکہ زبان میں یہ قدرت بھی ہو سکتا ہے اور نعمت بھی ہو سکتا ہے، اور مثالیں بیان کی عرب کی، یعنی محاورے دیے کہ ہاں بھائی اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ایس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال ایک اعتراض نقل کیا، اعتراض آپ سمجھ گئے۔ امام باقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، کیونکہ دونوں ہاتھ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اگر اس سے مراد قدرت ہوتی، قوت ہوتی، تو دو قوتیں ہونی چاہیے، دو طاقتیں ہونی چاہیے، دو قدرتیں ہونی چاہیے۔ جب تم دو قدرتیں نہیں مانتے ہو، یعنی تم ایک ہی قدرت کو نہیں مان رہے ہو، تو دو قدرتوں کو کیسے مانو گے؟ تو جو اثبات نفیاً یعنی یہ ناممکن ہے، دو قدرتیں دو قوتیں، تو یہ تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے۔ امام باقلانی جواب دے رہے ہیں جو اشاعرہ میں سے۔ اچھا، اب یہ بھی ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دو نعمتوں سے پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، تو نعمت لینا بھی جو ہے ناممکن ہے، مراد لینا، اور قدرت لینا بھی ناممکن ہے۔ اور تیسری بات، بڑی لطیف بات آپ نے کہی، اگر تمہاری بات درست ہوتی، یعنی ہاتھ کا معنی قدرت لینا، تو پھر ابلیس جو ہے اس بات کو کیسے چھوڑ دیتا؟ ابلیس تو کہتا کہ بھائی سجدہ مجھے کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیوں مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ میں سجدہ کیوں کروں؟ کیونکہ مجھے بھی تو قدرت سے پیدا کیا گیا ہے، مجھے بھی تو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ تو آپ بات سمجھے ساتھیو، سبحان اللہ، کتنی لطیف بات ہے کہ جو عقل شیطان کے پاس تھی وہ عقل تعویل کرنے والوں کے پاس بھی نہیں۔ یہ بات امام باقلانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں۔ تو امام باقلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی، تو یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم تفصیل سے جو ہے دیگر باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔